الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی، کہہ تو یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اس آیت شریفہ میں انسان کو یہ درس دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو، چاہے وہ قربانی کر رہا ہو، کوئی سی بھی عبادت انجام دے رہا ہو، اس عبادت سے مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یعنی وہ تمام کام اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ للہ رب العالمین، تمام کام کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ریا، نمود، دکھلاوا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے، مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں وحدت مطلب۔ وہ وحدت مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کے علاوہ دیگر مقاصد نہیں ہونے چاہیے، اگرچہ دیگر مقاصد اس کے ضمن میں حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن مطمع نظر ہمارا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو انسان جو بھی کام کر رہا ہے، اس کام کو کرتے وقت اپنے دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ تب تو یہ سمجھا جائے گا آپ مخلصین میں سے ہیں، آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ چنانچہ آیات شریفہ اور احادیث شریفہ اس سے بھری ہوئی ہے، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے کریں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ تم صدقات کرتے ہو اور جو دوسروں کی تم مدد اور ہمدردی دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، تو وہ کس مقصد سے کرنا چاہیے؟ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم ان کے ساتھ جو خیر خواہی کر رہے ہیں یہ اس کا ہمیں بدلہ دیں، یا ہم اس کو جتلائیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں جو دوسرے کے ساتھ آج خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ جو میں رفق اور نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں، کل کو میں اس سے اس رفق کی توقع رکھوں کہ میں اگر کسی مصیبت میں اس کے کام آیا تو یہ بھی میرے کام آئے، یا کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں میں اپنے ان احسانات کو جتلاؤں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری یہ تمام کے تمام صدقات اگر تم جتلا رہے ہو یا اس کا جو ہے بدل لے رہے ہو تو سمجھیے کہ وہ صدقات تمہارے باطل ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے صدقات کو جتلا کر، جب تم نے جتلا دیا کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں مصیبت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ تمہاری مدد کی تھی، یہ تو جتلانا ہو گیا نا۔ اسی کو کہتے ہیں من، جتلانا۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف دے کر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا اذا سے مراد یہ بھی ہے کہ جو احسان آپ نے اس کے ساتھ کیا تم اس سے کوئی بدلہ چاہو۔ یہ ایک انسان کی فطرت اور خاصہ ہے
جب کسی کی مدد کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے یہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، یہ میرا اکرام کرے، جب میں راستے سے گزروں تو مجھے سلام کرے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اکرام کا معاملہ کر دیا، آپ کا کوئی تعاون کر دیا، تو اب یہ چاہتا ہے میرا اکرام کیا جائے، مجھے دیکھ کر کے کھڑا ہو جائے، سلام کیا جائے، مجھے سلوٹ مارا جائے۔ نہیں، اس کی توقع ہرگز ہرگز مت رکھو۔ اگر وہ تمہیں سلام نہیں کر رہا ہے، تم کرو سلام۔ تم یہ توقع کیوں لگائے ہوئے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا تو یہ سلام کرے؟ بلکہ حدیث میں تو حکم یہ ہے کہ سلام کی ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے، تو سلام کی ابتدا تم خود کرو نا، اجر پاؤ۔ جب تم سلام میں پہل کرو گے تمہیں اجر ملے گا۔ تم اس اجر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ تم اس انتظار میں کیوں ہو کہ سامنے والا ہی مجھے سلام کرے، میں سامنے والے کو سلام کرے؟ اسی کا نام تو تکبر ہے، اسی کا نام تو تکبر ہے۔ اور حدیث میں جو فرمایا گیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ البادی من السلام فبریء من الکبر۔ بادی سلام، سلام کی ابتدا کرنے والا، بریء من الکبر، وہ تکبر سے بری ہے۔ جو سلام میں پہل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے۔ اگر وہ پہل نہیں کر رہا اور یہ اس انتظار میں ہے کہ مجھے سلام کیا جائے، یہ تکبر ہے، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو۔ استاد اگر یہ توقع رکھے کہ شاگرد مجھے سلام کرے، یہ کبر ہے۔ استاد کو چاہیے کہ موقع نہ دے طلبہ کو کہ سلام میں پہل کرے۔ بھئی اگر حدیث جب ہم نے پڑھ لی تو اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو پہل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اگر معمولات زندگی کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، یعنی سلام میں آپ پہل کر رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتا ہوا بچے دیکھتے تھے دور سے تو سلام کرنے لگتے تھے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب بڑا چھوٹوں کو سلام کرے گا، پھر چھوٹا اگر اس میں سلامتی ہوگی تو پھر وہ بڑے کو موقع نہیں دے گا، آگے بڑھ کر سلام کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ تم نے اگر کسی کے ساتھ رفق کا معاملہ کیا ہے، کسی کا مصیبت میں تعاون کیا ہے، اس سے کسی خیر خواہی کی توقع مت رکھو، جو کر دیا اس کو بھول جاؤ۔ ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیں گے بیاہ شادی کے موقع پر ایک عجیب رسم ہے، کیا کہ آپ جب کھانا کھانا جائیں گے تو لفافہ ضرور دیں گے، اور اگر نہ دے تو اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تم نے دعوت کی تھی یا پیسے لینے کے لیے تو ہوٹل میں بھی کھائیے گا تو نہیں، پھر تو ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لے گا آدمی، پیسے دیتا ہوا نہیں دیتا۔ اور بعض برادریوں میں یہ دستور ہے کہ وہ تو باقاعدہ اسٹول ڈال کے رجسٹر رکھ کر اور بیٹھ جاتے ہیں دروازے پر، چونکہ ہر آنے کھانے والا کچھ نہ کچھ پیسے دے کر کے جائے۔ اس کو کہتے ہیں نیوتا۔ اس نیوتا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ عام ہو گیا، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کے ہاں یہی دستور ہے کہ جب بھی اس کے ہاں دعوت کی جاتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ فنکشن، اس فنکشن میں، اس کھانے پینے کے پروگرام میں پیسے ضرور کھانے والا دیتا ہے اور یہ خوش ہو کر لیتا ہے۔ تو یہ لینا نہیں چاہیے، یہ لینا نہیں چاہیے۔ جب آپ خلوص کے ساتھ دعوت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ آپ اگر دعوت کر رہے ہیں، آپ دعوت ولیمہ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا مجھے اس کے ذریعے سے وصول ہو جائے؟ نہیں۔ یعنی ایک صاحب نے مجھ سے خود آ کر کہا یہی مسجد کمرے میں، کہنے لگے مجھ سے پروگرام کیا تھا، بڑا اچھا رہا، میں نے کہا کھانا وانا بڑھیا تھا؟ کہا کھانا بھی بڑھیا تھا، آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو گئی کیا مطلب؟ کہ جتنا خرچ کیا تھا اس کا 1.5 گنا آ گیا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے آپ, مطلب ایک بزنس سا ہوتا جا رہا ہے یہ بھی, کہ خرچ کرو, خوب دعوتیں کرو, دعوتیوں کو بلاؤ, بڑے بڑے آدمیوں کو بلاؤ, جتنے بڑے آدمی کو بلایا جائے گا اتنا موٹا لفافہ ہوگا. بس جتنے بڑے آدمیوں کو بلایا جائے گا لفافہ بھی اتنا موٹا ہوگا. کھائے گا وہ 100 روپے کا, 1000 کا لفافہ دے کر جائے گا. یہ ذہنیت بنتی جا رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بچے. ایک جگہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک جگہ ہم دعوت میں گئے, اس کا لفافہ دعوت ولیمہ کا دیا, تو اس لفافے کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کے نیچے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ کوئی صاحب لفافہ دینے کی کوشش نہ کرے. باقاعدہ اس پر لکھا ہوا تھا, نوٹ لکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص لفافہ دینے کی کوشش نہ کریں. ایک عام اصل میں دستور بن چکا ہے کہ جو بھی کھائے گا. مقصد اس میں کئی ہے. ایک مقصد اس میں یہ بھی ہوتا ہے, آج میں نے کھایا, میں نے لفافہ دیا, کل کوئی آئے گا تو آدمی بڑھا کر دیتا, گھٹا کر نہیں دیتا, چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو. آج اگر اس کے پاس 100 روپے, کسی نے 100 روپے کہیں سے آئے, تو کل کو یہ 101 روپیہ دے گا, 99 روپے نہیں دے گا. اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے, وہ غریب ہے, کچھ بھی ہے, لیکن وہ بڑھا کر دے گا, گھٹا کر نہیں دے گا. تو یہ جو دستور ہمارے یہاں ہو گیا ہے, اس دستور کو ختم کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, پیسے نہیں لینا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مگر یہ میں نے دیکھا کتنا ہی بڑا مالدار ہو, لیتا ہے وہ کروڑوں روپے شادی میں لگا دے گا, خرچ کر دے گا, مگر نیوتا آنے والے سے ضرور وصول کرتا. کوئی دیتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا. تو اس لیے اس رسم سے ہمیں بچنا چاہیے. ارے وہ پیسہ کسی غریب پر خرچ کر دو, کسی غریب کو دے دو, اس کا ثواب ملے گا آپ کو. وہ تو اس نے جو کھانا وانا تیار کیا, ظاہر بات ہے وہ باحیثیت ہوگا, تبھی تو وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے, تبھی اتنے آدمیوں کو کھلا رہا ہے. تو اس لیے اس پیسے سے کسی غریب کی شادی کر دی جائے, اس پیسے کو اکٹھا کر کے کسی غریب مزدور کو جو ہے کوئی کاروبار کرا دیا جائے, اس کو کوئی ٹھیا اس کو ایسا دلوا دیا جائے جس سے اس کی خود کی زندگی بھی بسر ہو, اس کے بچے بھی جو ہے صحیح طور پر جو ہے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. تو ایک ایسا ٹھیا اس کو دلوا دیا جائے, کوئی چھوٹا سا کاروبار اس کو دلوا دیا جائے, کوئی بیوہ ہو اس کا تعاون کر دیا جائے, کوئی غریب ہو اس کا تعاون کر دیا جائے, کوئی بیچارہ جو ہے جس کے پاس کچھ بھی گھر بھی نہیں ہے تو اس کے گھر بنانے کی صورتیں اور شکلیں اس طریقے سے نکالی جائے. مگر نہیں, ہمیں تو کوئی فکر نہیں, ہمارا کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ لفافہ دیں گے تو آپ کا نام ہوتا ہے. جب لفافے کھولے جاتے ہیں نا تو نام ہوتا نا اس پر لکھا ہوا کہ لفافہ کس کی طرف سے, الحاج فنا ابن فلاں, پورا پتہ لکھا ہوا ہوتا. وہ پورا پتہ کیوں لکھ رہا, اس لیے لکھ رہا تاکہ سامنے والا سمجھ جائے اور کل کو میرے ہاں پروگرام ہو تو میرے پاس بھی لفافہ بھیجے. اسی لیے لکھتا وہ ایڈریس پورا. ورنہ چلو دے دیا, اگر تمہارا مقصود یہ ہے کہ بھئی چلو تعاون سا ہو جائے تو نام کیوں لکھ رہے آپ, بغیر نام کے دے دو. بعضوں کے تو لفافے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے اپنے لفافے چھپوا رکھے ہیں, اس میں پیسے رکھے, لفافہ دے دیا, سامنے والے کو پتا ہے کہ ہاں بھئی یہ تو فلاں جگہ سے لفافہ آیا, کل کو جب ان کے ہاں پروگرام ہوگا تو ان کو بھی لفافہ دینا پڑے گا. ہے نہیں ہے ایسی صورت؟ یہ شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے. صحیح جو شکلیں ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم. تو اس لیے دوستو, اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اگر کر رہے ہو تو وہ اللہ کے لیے کرو. بہرحال تو میں نے جو آیت شریفہ پڑھی تھی کہ اس آیت شریفہ میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کسی کا تعاون اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. نماز, روزہ, حج یہ تو ہے ہی, لیکن آپ کسی کا تعاون بھی کر رہے ہیں, کسی کی مدد آپ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ صاحب بڑے دینے والے, بڑے کیا نام ہے, تعاون کرنے والے, بڑے مدد کرنے والے, اپنی شہرت نام نمود مقصود نہ ہو, بلکہ مقصد صرف اور صرف اس تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں یہ تعاون جو کر رہا ہوں, دوسرے کی مدد کر رہا ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. للہ رب العالمین. یہ تمام کے تعاون جو ہے, نماز, زکوٰۃ, حج,
غربا کی امداد اور مدد سب کے سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو خالق کائنات کے لیے آپ عمل کریں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اگر کسی کو ہدیہ بھی دے رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جتلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جو نیوتا کا سلسلہ ہے اس سے بچو۔ جو میں نے ابھی بتایا ہے، کہیں شادی برات میں جاؤ پیسے مت دو، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ نہ لے، اس لیے کہ مقصد جو وہاں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے۔ اگر صاف ستھرا ہوتا تو وہ منع کر دیتا۔ مقصد اب یہ ایک بزنس بنتا جا رہا ہے، ایک تجارت بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کی ذہنیت کچھ اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ دو کھلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، خوب مجمع جمع کرو، جتنا زیادہ جمع کرو گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ دل و دماغ سے یہ نظریہ ختم کرو، اور شروعات اس طرف کرو کہ اس پیسے کو غریبوں پر، جو مزدور ہیں ان کو کوئی کاروبار کرا کے دو، ان کو کوئی ٹھیا لے کر کے دے دو۔ یہ دیکھیے، ہمیں اسلام نے ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام دیا ہے، مگر ہم اتنے ہی غیر منظم ہیں۔ غیروں کے ہاں دیکھو، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی فقیر مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کمزور ہے اس کا تعاون کریں گے، اس کو پیسے دیں گے، اس کو کاروبار کرا کر دیں گے، پھر وہ اب کاروبار کرتا رہے گا، تھوڑے تھوڑے پیسے واپس ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ کاروبار پر کھڑا ہو جائے۔ ہمیں بھی ایسی شکلیں کرنی چاہیے، کمزور ہو تو اس کو کاروبار پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، بیوائیں ہیں ان کا مہینہ باندھ دو، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان جو مانگنے والے ہیں انہیں کہو کہ مانگو مت، یہ پیسہ لو، ان کو جو ہے کاروبار کرا کر دو۔ یہ شکل اگر اختیار کرو گے، اس کے بڑے فوائد آپ کو ہی انشاءاللہ دنیا